جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو تمہارا واسطہ 2 قسم کی عورتوں سے پڑے گا۔ پہلی قسم، ایسی عورت جو عزیز مصر کی بیوی والے مرض میں مبتلا ہوگی، بن سنور کر، خوشبو اچھی طرح لگا کر، بے پردگی کے ساتھ بے حیا بن کر نکلی ہوگی۔ دوسری قسم، ایسی عورت جو با پردہ اور با حجاب ہوگی لیکن حالات نے اسے ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ لہٰذا پہلی قسم کی عورت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام والا طرز عمل اختیار کرنا، نگاہوں میں حیا والا سرما لگا کر جھکائے رکھنا اور کہنا معاذ اللہ، اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانا، بہت ہی ادب کے ساتھ سلام پیش کر کے اپنی راہ اپنا لینا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی نے آپ کو حاکم مصر بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری اور باوقار خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے عالم میں اعلیٰ ٹھکانہ اور نیک صالحہ بیوی عطا فرمائی۔ عورت کا لباس باپ کی تربیت، بھائی کی غیرت، شوہر کی عزت نفس، ماں کی نگہداشت اور ان سب سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بیان کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا بھائی برا تھا اور نہ تیری ماں فاحشہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی، باپ اور ماں کو بھی ذکر کیا کہ ان کی پاک دامنی میں ہی عورت کی پاک دامنی ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے، جب میں کسی لڑکی کو فیشن میں اور بے حیائی والے تنگ لباس میں دیکھتی ہوں تو اس کے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وعید ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے، انہیں روکو، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو میں اور زیادہ باحیا بن جاتی ہوں تاکہ میرے والدین سے میرے متعلق سوال نہ ہو۔ دنیا کی ساری حرام چیزیں جنت میں حلال ہو جائیں گی سوائے فحاشی اور عریانی کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں جہانوں میں حرام ہی رکھا ہے، بلکہ لباس اور جسم کو ڈانپنا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا پیغام آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ جو بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور انہیں شرم و غیرت دلائے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے اہل و عیال پر رحمت برسائے اور اس پیغام کو ان کے نیک اعمال میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ایمان پر مر مٹنے کا بے مثال جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔